تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، صدق الله العظيم۔ ایک روز یہ جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک روز یہ جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ یہ کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے مصطفیٰ، رب کی قسم، آفاق ہا گردیدہم، مہر بتا ورزیدہم، بسیار خوبا دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی سورۃ الاسراء اور سورہ نجم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے فضائل، مناقب جو معراج کے واقعے کی شکل میں پیش آئے ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو 13 سالہ زندگی کے اندر بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مصائب تکالیف کو اس وقت میں بیان کروں تو پورا وقت اسی میں چلا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ان 13 سالوں کے اندر سے ایک سال ایسا بھی آیا کہ جس سال تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی، اس سال کا نام ہی عام الحزن، غم کا سال۔ کتنے صدمات، کتنی تکلیفیں پیغمبر کو آئی ہوں گی کہ جس سال کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا، غموں کا سال۔ پیغمبر علیہ السلام کی رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے جان سے، مال سے، ہر طریقے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، اور روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ حضرت خدیجہ کا جب ذکر کرتے تھے تو آپ کی بعض بیویاں ٹوک دیتی تھی، اللہ کے نبی آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ایک بوڑھی خاتون جس کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے ایک مرتبہ آنسو آ گئے، فرمایا تم نہیں جانتی، جب مجھے سب دھکے دے رہے تھے، نکال رہے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس وقت حضرت خدیجہ نے جان سے، مال سے میری مدد کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری انسانیت کو درس دینے کے لیے آئے تھے انسانیت کا، اور جس کا فرمان ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، تو آپ اس احسان کو کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن زندگی کے اندر بڑے احسانات تھے۔ ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، اور لوگ جب پریشان ہوتے تھے تو ابو طالب کے پاس آتے تھے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، کمپرومائز کراؤ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تھا، چچا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھ دے تو بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی ابو طالب کے بڑے احسانات تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ طائف کا سفر بھی پیش آیا، جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسا سفر ہے کہ جس کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک مسائل، تکالیف، پریشانیاں، اور آپ جانتے ہیں جب غموں سے انسان چور ہو جاتا ہے تو اس کی نفسانیت کے اندر یہ بات ہے کہ اب اس کا ماحول تبدیل کیا جائے، اس کو سیر کرائی جائے تاکہ غم کی کیفیت دور ہو جائے۔ ہمارے یہاں جب کسی کے ذہن پر کام کا بہت زیادہ لوڈ اور بوجھ ہو جاتا ہے تو انسان یا اپنے وطن جاتا ہے یا دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ دماغ فریش ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفوں کے بعد تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے پلان بنایا کہ اب اپنے نبی کو اس مقام پر پہنچانا ہے کہ جس مقام پر آج تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ کوئی نبی گیا نہ کوئی فرشتہ گیا، اس مقام کو کہتے ہی آخری مقام ہے۔ اس لیے ان آیات کے اندر اسی سفر کا ذکر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج میری تقریر کا موضوع یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ پیش آیا، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، بعض نے مہینے میں بھی اختلاف کیا ہے، لیکن پھر بھی اس سفر کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہے، معجزے سے ہے۔ مہینہ کوئی ہو، تاریخ کوئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سفر اس شان سے کرایا کہ آپ، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی کی بہن ہے جن کا نام فاختہ اور ام ہانی ان کو کہا جاتا ہے، ان کے مکان کے اندر آرام فرما ہے۔ وہاں سے اٹھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر جو حتیم کا حصہ ہے، باہر کا حصہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ حضرت جبریل جو تمام فرشتوں کا سردار اللہ کی طرف سے اجازت اور حکم لے کر کے آتا ہے، اور آ کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے
ایک روایت میں آتا ہے اپنے پروں کو رگڑتا ہے، اور ایک روایت میں اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے ساتھ لگاتا ہے۔ پیغمبر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کو جگانے کا طریقہ یہ ہے، اگر سو رہا ہو تو اس کے سر پر کھڑے ہو کر کے چلانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ وہ نیند کے اندر اگر اچانک اٹھے گا تو پتہ نہیں صدمے سے کیا حال ہوگا، کیا واقعہ پیش آ گیا۔ کسی کو اٹھانا ہے، گہری نیند کے اندر ہے، تو آپ اس کے قدموں کو آہستہ آہستہ دبائیے، اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ اٹھانے کا سنت طریقہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے جبریل موجود ہیں، اور باہر سواری کا نظم ہے جس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں، اور بجلی کی رفتار آپ دیکھ لیجئے کتنی ہے۔ اگر مشرق میں جمجماتی ہے تو مغرب میں اس کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ ہماری اس ظاہری جو بجلی ہے اس کی رفتار بھی 2,80,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے تقریباً بتائی جاتی ہے، اور وہ تو آسمانی براق ہے۔ ایسی سواری کہ کائنات میں آج تک کسی کو میسر نہیں ہوئی، اور اس زمانے کے اندر 1400 سال پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا، آج تو اچھی مطلب بلٹ پورے ٹرین بن چکی ہیں، اور جی کیا نام تمہارا ہوائی جہاز، اور بڑی تیز رفتار سواریاں وجود کے اندر آ چکی، لیکن اس زمانے کے اندر تو اونٹ، گھوڑے اور ان چیزوں کے اوپر سواریاں لوگ سفر کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہترین سواری کا انتظام فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں پر اللہ نے لفظ سبحان سے اس واقعے کو بیان کرنا شروع کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سبحان اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی عجیب چیز سامنے ہو۔ اگر کوئی تعجب والی چیز سامنے ہو تو اس کو دیکھ کر کے انسان کہتا ہے سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ سمجھے نہیں؟ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا ہے جو بظاہر عقل میں نہیں آتا، عقل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس واقعے کا ذکر قرآن کر رہا ہے، اگر آپ کسی سے معلوم کریں کہ مکے سے بیت المقدس کا سفر کتنا ہے، تو اس زمانے کے اندر جو تیز رفتاری کے اوپر سوار ہوتا تھا تو بھی مہینہ لگ جاتا تھا۔ کتنا لگ جاتا تھا؟ 1 مہینہ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے مکے سے بیت المقدس تک، فلسطین تک، اور وہاں سے 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر اس سے بھی آخری مقام پر، یہ سارا کا سارا سفر لیلاً، رات کے ایک مختصر سے حصے کے اندر طے ہوا۔ اب ظاہر بات ہے اس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنی ہے کہ کون غیب پر ایمان رکھتا ہے اور کون اپنی عقل کی ترازو میں توڑ کر کے اس واقعے کا انکار کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ آ کر کے بیان کیا لوگوں سے، تو ابو جہل کہنے لگا کہ اب محمد کو جھٹلانے کا بہترین موقع مل گیا ہے۔ چنانچہ مکے کے اندر گلیوں میں، کوچوں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ بتاؤ مکے سے مدینہ کتنی، مکے سے بیت المقدس کا سفر کتنا ہے؟ لوگ کہتے کم از کم 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا۔ وہ تو جاتے آتے رہتے تھے تجارت کے لیے۔ کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے میں راتوں رات ہو کر کے آ گیا ہوں، کہ بھائی اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا جھوٹ۔ اب یہ واقعہ مکے کے اندر ایک عجیب پروپیگنڈے کی شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ ابو جہل کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہوئے نظر آئے سامنے سے۔ تو اس نے سوچا کہ محمد کا پکا یار ہے، اور انسان جب چغلی کرتا ہے تو سوچتا ہے جس کی یاری ہوتی ہے پہلے اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اس نے سوچا آج موقع اچھا ہے۔ کہا ابو بکر یہ تو بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے آ گیا، تو ابو بکر نے بھی کہا کہ بھئی ممکن تو ہے نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں جانے کے لیے تو ایک وقت درکار ہے۔ کہا کہ پھر تمہارے ساتھی محمد
جن کا تم نام لیتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، وہ یہی بات کہتے ہیں۔ قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فرمایا کہ اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ یعنی ابو جہل نبی کی زبان سے سن کر کے ابو جہل رہا، اور ابو بکر صدیق نے نبی سے واقعہ نہیں سنا بلکہ ابو جہل سے واقعہ سنا ہے۔ ابو جہل سے سننے کے بعد اس واقعے پر ایمان لائے، اسی لیے ان کا لقب ہے صدیق، بن دیکھے تصدیق کرنے والے کو صدیق کہتے ہیں، بڑی قیمت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں مانتے ہیں، ہمیں آسمانوں کی خبریں بتلاتے ہیں، یہ کوئی واقعہ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اس واقعے میں کھرے کھوٹے کا بھی امتحان ہوا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یہاں پر بعبدہ، قرآن کہتا ہے بنبیہ برسولہ، یہ نہیں کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو ان کے ماننے والے لوگ اس عزت کو برداشت نہیں کرتے، عام طور سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو عزت دی، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، تو عیسائیوں کو ہضم نہیں ہوا، کہنے لگے تو اللہ کا بیٹا ہے، باپ تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ جانتے ہیں میرا آخری نبی، آخری رسول قیامت تک کے انسانوں کا نبی ہے، اگر میں یہاں پر بھی رسول ہی یا بھی نبی ہی کہتا ہوں تو لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ ٹھیک ہے وہ اس زمین پر تھے تو انسان تھے، لیکن جب آسمانوں پر گئے تو شاید کوئی اور مخلوق بن گئے ہوں، سمجھے نہیں؟ اللہ رب العزت عقیدے کی حفاظت فرمانے کے لیے فرماتے ہیں کہ زمین پر بھی عبد تھے اور آسمانوں پر گئے، ملاقاتیں کی وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب وہاں سے واپس آئے تو بھی عبد ہی تھے، اور عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے، بندے کے، عبدیت سے بڑھ کر کے کوئی مقام نہیں ہے۔ عبدیت بہت اونچا مقام ہے، کبھی آپ اس کو ہلکا سمجھیں، عبدیت اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے خود پیغمبر سے پوچھا کہ میں تجھے کیا نام دوں؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے مجھے مزمل بھی کہا ہے، مدثر بھی کہا ہے، طٰہٰ بھی کہا ہے، یاسین بھی کہا ہے، بڑے بڑے اچھے اچھے القاب قرآن میں آئے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اگر تو مجھے اپنی زبان سے ایک مرتبہ عبد کہہ کر کے پکار دے تو میں سمجھوں گا کہ غلامی کا حق ادا ہو گیا۔ عبدیت بڑا اونچا مقام ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدکا، میں تو تیرا ایک غلام ہوں، بندہ ہوں، و ابن عبدکا، اور تیرے بندے کا بندہ ہوں۔ کس کا؟ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور آپ کی بندی حضرت آمنہ کا بیٹا ہوں، اور فرمایا ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضے کے اندر ہے، یعنی میں تیرا غلام ہوں، مختار کل نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان یعنی اس واقعے میں جو عجیب باتیں ہیں اس میں تعجب کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک رات کے مختصر سے وقت کے اندر یہ سفر طے ہوا۔ پھر وہاں پر آپ سب جانتے ہیں راستے میں کئی واقعات پیش آئے، لمبا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ وہاں جانے کے بعد ایک پتھر کے اوپر حضرت جبریل نے اپنی انگلی ماری، اور ایک سوراخ تھا جو کافی زمانے سے بند ہو گیا تھا، مٹی اس کے اندر آ گئی تھی،
اس کے ذریعے سے اس براق کو، اس سواری کو باندھا گیا، اور اندر جا کر کے روایت میں آتا ہے اذان دی گئی، بعض روایت میں آتا ہے حضرت جبریل نے اذان دی۔ تو وہاں پر اذان سننے کے بعد پوری مسجد بھر گئی، اور ان نمازیوں کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ وہ انبیاء جو دنیا سے جا چکے اپنے جسم مثالی کے ساتھ، علاوہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس کے، یہ اپنے اسی جسم کے ساتھ جن کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، وہاں پر موجود تھے۔ اب اذان کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے، تو آدم بھی موجود ہے جو سب کے ابا جی ہیں، حضرت ابراہیم بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، وہاں سب انبیاء موجود ہیں، مصلی خالی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے اندر نماز کون پڑھائے، جماعت کون کرائے؟ حضرت جبریل نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی کے اوپر نہیں آ سکتا، آپ امام الانبیاء ہیں۔ میرے بھائیوں، سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس نے کرائی؟ دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ امام بنے اور وہ سب مقتدی بنے، آپ مقتدا بنے وہ سب مقتدی بنے، اور مقتدی پیچھے ہوتا ہے، مقتدا آگے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو نبوت آپ کی وجہ سے ملی ہے، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، لیکن سب سے اخیر کے اندر آپ کو بھیج کر کے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھ دیا، اور وہ سارے کمالات جو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو الگ الگ ملے تھے، ان سارے کمالات کو اکٹھا کر کے اور ان کا مجموعہ بنا کر کے، گلدستہ بنا کر کے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، سارے نبیوں کے کمالات الگ الگ، اور اگر آپ ان تمام کمالات کو اکٹھا کرو تو کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ ان سارے کمالات کو ایک گلدستے کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بتا دیا گیا کہ آپ دونوں قبلوں کے امام ہیں، آپ خانہ کعبہ کو بھی آباد کرنے والے ہیں، اور آپ مسجد اقصیٰ کو بھی آباد کرنے والے ہیں۔ دونوں کے اندر نماز پڑھا کر کے آپ کو امام القبلتین بنا دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ہم تو سمجھتے نہیں۔ اس نبی کا وہ مقام ہے، خدا کی قسم بعض انبیاء نے اس نبی کا امتی بننے کی خواہش کی کہ وقت کا نبی نہ بنا چلے گی، لیکن اس آخری نبی کا اگر امتی بننے کا شرف مل جائے تو بڑی بات ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد واقعات تو بڑے لکھے ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک مرتبہ ابو سفیان ہرقل کے بادشاہ کے پاس وہاں پر تھا، تو ایک لمبا واقعہ ہے، اس نے معلوم کیا کہ بھائی یہ جو حبشے کے لوگ یہاں پر حبشہ ہجرت کر کے کچھ صحابہ گئے ہوئے تھے، تو اس موقع پر اس نے پوچھا کہ کوئی عجیب واقعہ جو ان کے قریبی ہو وہ ہم سے کوئی بیان کرے۔ تو ابو سفیان کھڑے ہوئے کہ میں ان کا رشتہ دار بھی ہوں، خاندان سے ہوں، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ کبھی انہوں نے کوئی عجیب واقعہ، کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ سچے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پھر ان کو معراج کا واقعہ یاد آیا، تو کہا کہ ہاں ایک عجیب بات انہوں نے ایک دن بتائی کہ میں راتوں رات وہاں سے اتنا لمبا سفر کیا، آسمانوں کا سفر کیا، مقصد یہ تھا کہ شاید اس واقعے کا یقین نہیں کریں گے۔ جیسے ہی یہ واقعہ بیان کیا تو وہاں
بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا میں بیت المقدس کا خادم ہوں، میں وہیں پر رہتا ہوں، اور یہ جس رات کا واقعہ تم بیان کر رہے ہو بالکل سچا واقعہ ہے۔ میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازے کو بند کرنے کی بڑی کوشش کی، میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے محلے کو کچھ افراد کو بلایا، کوشش کی، سب محلے والے کہنے لگے شاید اس کے اوپر سے چھت گر گئی ہے، اور جب صبح کو بڑھی وغیرہ کو بلا کر کے اس کو کاٹنا پڑے گا تب دروازہ بند ہوگا، ورنہ کوئی شکل نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو صبح کے بعد جب میں مسجد کے اندر گیا تو انوارات اور روحانیت کی وہ کیفیت تھی کہ میں اندازہ نہیں لگا سکتا اس کا۔ پھر میں دروازے کے قریب گیا تو دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب میں حیرت کے اندر پڑ گیا کہ کوئی عجیب واقعہ رات میں پیش آیا ہے۔ پھر ہماری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نبیوں کی امامت یہاں پر کرائیں گے اور ان کی سواری فلاں پتھر کے اندر فلاں جگہ پر باندھی جائے گی۔ تو میں دوڑ کر کے وہاں پر گیا کہ دیکھوں وہاں سواری وغیرہ کا کوئی نشان ہے یا نہیں۔ جب وہاں پر پہنچا تو اس پتھر کے اندر سوراخ تھا اور پتہ یہ چل رہا تھا کہ رات یہاں پر کسی سواری وغیرہ کو باندھا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ معراج کے اس واقعے کی تصدیق وہاں پر بھی ہو رہی ہے۔ تو قرآن پاک نے اس واقعے کو اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ واقعہ بڑا لمبا ہے۔ آپ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف گئے تو ہر آسمان پر حضرت آدم سے پہلے آسمان پر، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پھر حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ایک کے بعد ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے جبریل کہتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ جبریل کہتا ہے کہ بس میری آخری منزل یہی ہے، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ آپ وہاں سے بھی آگے گئے اور صریف الاقلام جہاں پر قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی اس سے بھی آگے پہنچ گئے، اور اتنے آگے پہنچے کہ قرآن خود کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک قاب قوسین کہتے ہیں جو کمان ہوتی ہے اور اس کی طرف جو مطلب رسی باندھی جاتی ہے، دونوں طرف ایک طرف کی رسی سے دوسری طرف کی میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ کی اور اس کے نبی کی گفتگو ہوئی۔ ہم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں نبی کی طرف سے 3 تحفے ہیں اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کی طرف سے جواب السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھ پر سلامتی سے کام نہیں چلے گا، امت کو یہاں پر بھی یاد رکھا، السلام علینا، یہ لفظ کہہ کر کے مجھے اور آپ کو بھی شامل کر دیا قیامت تک کے آنے والے اپنے امتی کو۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جب آپ واپس آئے 50 نمازیں لے کر کے، پھر 5 کم ہوتی رہی، اور آ کر کے واقعہ حضرت جبریل کو بتایا تو جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو نماز کے اندر جو ہم یہ التحیات پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے بھی انعامات ہیں، پیغمبر کی طرف سے بھی تحفے ہیں، اور حضرت جبریل کے بھی کلمات ہیں۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے کہا کہ تم نماز کے التحیات کے اندر اس کو پڑھا۔ بہرحال معراج کا واقعہ اپنے اندر بڑی وسعتیں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرمائے، اور نماز جیسی اہم عبادت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرت بلال کو آپ جب اذان کے لیے کہتے تو کہتے تھے اریحنا یا بلال، اے بلال ہمارے دل کو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو نماز کے لیے اذان دے کر۔ اس لیے نماز کا امت اہتمام کرے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج کا جو واقعہ ہے اس میں جو حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔